چچ کی جب دربار تک رسائی ہو گئی، وہ نائب وزیر بن گیا، تو کسی کام کے سلسلے میں وہ ایک دن راجا کے پاس حاضر ہوا، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق راجا کے ساتھ ملکائیں بھی بیٹھتی تھیں، ان کی رانیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن اس زمانے کے سندھ میں بھی باقاعدہ پردہ ہوتا تھا، یہ بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں۔ تو ان کی ملکہ بھی پردہ کرتی تھی، تو راجا نے اپنی ملکہ سے کہا کہ وہ پردہ کر لے، پردے کے پیچھے چلی جائے۔ تو ملکہ نے کہا کہ تمہارے دربار میں روز جو لوگ آتے ہیں، کوئی لڑاکو، جنگجو، کوئی اوباش، آوارہ، عجیب عجیب لوگ آتے ہیں، یہ پنڈت آ رہا ہے، مذہبی آدمی ہے، براہمن ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے؟ تو وہ بیٹھی رہی۔ اب جب وہ چچ آیا اور چچ نے جو بھی اپنا کام تھا وہ اپنا مدعا بیان کیا، وہ فصیح بہت تھا، بلیغ بہت تھا، اس کی زبان سے بھی راجا بھی متاثر ہوا، ملکہ بھی متاثر ہوئی۔ اس کے اوپر یہ کہ وہ کشمیری تھا، وہ گورا چٹا تھا، وہ لمبا چوڑا تھا، ملکہ کا اس کے اوپر دل آ گیا، اور یہ چچ نامہ کے اندر ہے۔ تو ملکہ نے بعد میں کسی اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو شروع میں تو چچ نے معذرت کر لی کہ میں براہمن ہوں، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، آپ دوسرے مذہب کی ہیں، میں دوسرے مذہب کا ہوں، اور میں تو پنڈت کا بیٹا ہوں، یہ بری بات ہے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں ہوں، بادشاہ کو پتہ لگا وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ لیکن ملکہ بڑی پرسسٹنٹ تھی، بالآخر اس نے چچ سے ملاقات اور راہ و رسم نکال لی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ جو ہے وہ بیمار رہنے لگا، اور بیمار رہتے رہتے اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے جو ہے ملکہ نے، رانی نے چچ کو بلا کر کہا کہ بادشاہ کا آخری وقت قریب ہے، یہ جا رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اگر میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گی۔ تو یہ اصل میں نسل در نسل بادشاہ بھی نہیں تھا چچ، ایک محلاتی سازش تھی۔ آیا وہ ملکہ نے راجا کو زہر دیا تھا اور وہ سلو پوائزن کے ذریعے مرا تھا، یا وہ واقعی بیمار ہو کے مر گیا تھا؟ بہرحال ملکہ نے چچ کو جو ہے وہ بادشاہ کی انگوٹھی بھی لا کر دی، اور چچ کے سارے عزیزوں کو ایک بہانے سے محل میں بلا کر اور ان کو قتل کروا دیا، اور چچ کے ساتھ شادی کر کے وہ سندھ پر ہندو راج کا آغاز ہو گیا۔ تو ہندو راج بھی سندھ میں غاصبانہ راج تھا، یہ کوئی پیچھے سے نسل در نسل چلتا ہوا راج نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کی طرح انہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا تھا سندھ کے اوپر، یہ قابض لوگ تھے۔ رعایا بدھ مذہب کی تھی اور وہ ان کے خلاف تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چچ نے سندھ میں بدھ مذہب کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس نے ہندو مذہب کو ترویج اور تبلیغ کی اس کی۔ اس کے زمانے میں بہت بدھوں کا قتل عام بھی ہوا، اور کئی اس چچنامہ کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتا تھا چچ، ظاہر جب نیا بادشاہ بنتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی عملداری، اپنے ایریا کو اس زمانے میں کنٹرول کرنے کے لیے ریکانکر کرتا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ وہاں جاتا تھا تو وہاں پر جو بدھسٹ لوگ تھے وہ اس کے کہتے تھے کہ جی ہمیں آپ حفاظت کی ضمانت دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ چچنامہ کے اندر ان کا خوف موجود ہے۔ بہرحال کہانی آگے چلتی ہے، چچ جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کا بھائی چندر بنتا ہے راجا۔ چندر کے بعد جو ہے وہ سندھ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصے پہ چندر کا بیٹا اور ایک حصے پہ چچ کا بڑا بیٹا دھرسین راجا بنتا ہے۔ چچ کی 3 اولادیں تھیں اس رانی سے، جو بادشاہ کے قتل کے بعد یا اس کی موت کے بعد چچ کو ملی تھی۔ تو 3 بچے تھے اس کے، دھرسین، داہر اور مائین۔ مائین بیٹی تھی اس کی۔ تو دھرسین جو ہے اس کو آدھا سندھ ملا، اور آدھا سندھ جو ہے وہ چندر کے بیٹے کو ملا، لیکن چندر کا بیٹا بھی 1 سال بعد انتقال کر گیا، تو اس کی جو وراثت تھی وہ داہر کو ملی۔ تو سندھ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا، دھرسین کا راج اور داہر کا راج۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بیٹی تھی وہ جوان ہو گئی تھی، تو اس بیٹی کو شادی کی غرض سے اس کا رشتہ آیا ایک دوسرے ملک کے راجا کا۔ قریب میں ایک ملک تھا، اس کے راجا کا، غالباً اس ملک کا نام بدھیا تھا، بھاٹیا یا بدھیا۔ تو دھرسین کے پاس رہتی تھی وہ بہن اس کی۔ تو دھرسین نے یہ خیال کیا کہ داہر جو ہے، میں اس کو، وہ قریب تھا وہاں سے، تو میں بہن کو وہاں بھیج دیتا ہوں۔ اس نے بڑا ہی شاہی قسم کا جہیز بہن کا تیار کیا، بہت تحفے، قیمتی لباس، اور ایک قلعہ بھی اپنی بہن کو اس نے لکھ کر دیا، اور اس کو داہر کی خدمت میں بھیج دیا۔
اب جب وہ داہر کے پاس آئی تو داہر نے جو ہے اپنے، وہ بہت توہم پرست آدمی تھا، چچ بھی بڑا توہم پرست تھا، کیونکہ یہ براہمن تھے، پنڈت تھے، ہر کام کرنے میں وہ جوتشیوں اور نجومیوں کو بلاتے تھے، ان کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ تو داہر نے نجومیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن بڑی بخت والی ہے، اس کی جس سے بھی شادی ہوگی وہ پورے سندھ کا حکمران بنے گا۔ اب داہر کو اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ اگر اس کا شوہر پورے سندھ کا حکمران بن گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے اپنے وزیر، ایک اس کا چچ کے زمانے سے وزیر چلا آ رہا تھا، بدھیمن، بہت ہوشیار آدمی تھا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بدھیمن نے ایک ریولوشنری آئیڈیا دیا، اس نے کہا کہ راجہ بات بری ہے، براہمنوں کے دستور کے بھی خلاف ہے، لوگ تھو تھو کریں گے، تو بدنام ہو جائے گا، لیکن سلطنت بچانی ہے نا، راج پاٹ بچانا ہے، بہن سے شادی کر لے، اس کا شوہر تو ہو جائے گا، سندھ تیرا ہو جائے گا۔ تو داہر نے جو ہے وہ شادی میں 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا تھا بہن کی رخصتی میں، اس نے کافی اپنے وزیروں مشیروں سے مشاورت آگے پیچھے کہ بھئی مجھے سنبھال لوگے، بدنام ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، لوگ میرا مقاطع کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، تو میرے پیچھے کھڑے رہو گے، بہن سے شادی کر رہا ہوں۔ تو اس کے وزیر بدھیمن نے کہا کہ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، 3 دن ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، شادی کر لے، تھوڑے دن یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے، راج تیرا باقی رہے گا۔ وہ بالآخر اس نے شادی کر لی بہن سے۔ یہ وہ شادی کی رسم ہے جو آج تک سندھ میں قرآن کے ساتھ شادی کے نام سے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے وڈیروں کے اندر ایک رواج موجود تھا، ابھی حال ہی میں اب جا کر کہیں اس کا خاتمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بہن سے شادی کا۔ اب وہ خود نہیں کرتے تھے، قرآن سے شادی کرا دیتے تھے، ایک اس میں تبدیلی آ گئی، لیکن یہ داہر کا ایجاد کردہ تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ داہر کے زمانے میں چونکہ وہ اپنے باپ سے اس کو ورثے میں ملا تھا سارا کچھ، درسین جو ہے اس نے جب اس کو خبر ملی اس نے داہر پہ حملہ کیا، بھائی کے اوپر، کہ تو نے یہ کیا ہے، بہن کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ وہ حملہ آور ہوا داہر کے اوپر، لیکن داہر جو تھا وہ کلا بند ہو گیا حیدرآباد میں، اور اس نے جو ہے وہ بھائی کو اندر نہیں آنے دیا۔ خیر بھائی مذاکرات کی غرض سے اندر آیا، اس نے بیلا پھسلا کے داہر کو باہر بھی لے گیا، لیکن داہر کے وزیر نے کہا دروازے کے ساتھ لٹک جانا، بھائی کی ہاتھی باہر نکل جائے ہم تجھے اندر کھینچ لیں گے، باہر مت جانا، یہ مار دے گا۔ تو راجہ جو ہے وہ اتنا ڈرپوک تھا داہر، وہ دروازے سے لٹک گیا، بھائی باہر نکل گیا، وہ واپس اندر آ گیا اور وہ نہیں گیا۔ خیر وہ جب باہر گیا دھرسین تو وہاں چیچک کا مرض تھا، وہ اس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی کریا کرم جو ہے وہ پھر داہر نے کیا، اس کو دفن کر دیا۔